بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد عن ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية إلا شريكوكم في الأجر رواه مسلم ورواه البخاري وعن أنس رضي الله عنه قال رجعنا من غزوة تبوك عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر۔ پہلی روایت ایک ہی روایت ہے جس کو امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی روایت کیا ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی روایت کیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے دونوں روایتیں ذکر کی ہیں، الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے، تو ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور ساتھ میں کوئی کلمات اگر ایسے آئیں گے جن کی وضاحت کی ضرورت ہوگی تو ہم انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ عن ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری، یہاں سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ابی عبداللہ کا مطلب ہے عبداللہ کے والد، اور جابر ابن عبداللہ کا مطلب ہے عبداللہ کے بیٹے جابر، تو گویا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ کے والد بھی تھے، یعنی ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ کے بیٹے تھے، یعنی ان کے والد کا نام بھی عبداللہ تھا۔ ہمارے ہاں عام طور پر رواج یہ ہے کہ جی ملتے جلتے نام نہیں ہونے چاہیے، یہ نام تو فلاں نے بھی رکھا ہوا ہے، یہ نام تو فلاں نے بھی رکھا ہوا ہے، لہٰذا کوئی نیا نام ہونا چاہیے، لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس طرح کے تکلفات سے بالکل پاک تھے، اور وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ کسی اور نے بھی نام رکھا ہوا ہے تو ہم نہ رکھیں، بلکہ جو بھی اچھا نام ہوتا تھا وہ رکھ لیا کرتے تھے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری، انصار یہ ناصر کی جمع ہے، ناصر کہتے ہیں مددگار کو، اور ایک معنی ناصر کا گھر سے یا کسی اونچی سطح سے بہنے والی وادی کی طرف بہنے والی، نالے کی طرف بہنے والی نالی کو بھی کہا جاتا ہے، تو انصار کو اس کی طرف نسبت کر کے انصاری کہا جاتا ہے۔ ویسے تو ہونا چاہیے ناصری، ایک آدمی اگر ہو تو اس کو ناصری کہنا چاہیے، مدد کرنے والا، لیکن یہ انصار ان کا لقب ہو گیا، اور گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جان نثار صحابہ کرام انصار کے نام سے مشہور ہوئے، تو اب ایک ہو یا زیادہ ہوں ان کو انصاری ہی کہا جاتا ہے۔ اور ایک ان کے انصاری کہنے کی ایک وجہ تو میں نے عرض کیا کہ یہ چونکہ ہجرت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کی مدد کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور ایسے انداز سے پیش کیا کہ دنیا کی تاریخ اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتی۔ اپنی جائیدادیں کہا کہ آدھی تم لے لو، اپنے کاروبار ان کے سامنے پیش کیے، حتیٰ کہ اپنی بیویوں کے بارے میں کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، تم خواتین کے ذریعے معلومات کروا کر جس کو پسند کرو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں تاکہ تم عدت پوری کرنے کے بعد اس سے شادی کر لو۔ تو یہ ایسے انصار تھے، انہوں نے مدد کرنے کا ریکارڈ قائم کیا اور ایسی مثال پیش کی کہ دنیا کی تاریخ وہ مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ اور دوسری وجہ تسمیہ میں نے عرض کیا کہ ناصر اس نالی کو بھی کہا جاتا ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف بہہ رہی ہوتی ہے، تو انہوں نے بھی اپنا مال و دولت، اپنا کاروبار، اپنا سب کچھ وہ مہاجرین کے لیے گویا بہا دیا، نالی کی طرح، جیسے نالی میں پانی بہتا ہے تو ایسے ان کے سامنے پیش کر دیا، بہا دیا، تو اس لیے ان کو انصار کہتے ہیں۔ تو یہ جابر بن عبداللہ انصاری صحابی ہیں، ان سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزات، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک غزوہ میں، یعنی غزوہ بھی کہا جاتا ہے، غزات بھی کہا جاتا ہے، عربی میں اس کی جمع غزوات آتی ہے،
اور غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے ہیں، اور علامہ واقدی کے بقول یہ کل 27 غزوات ہیں جن میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے۔ ایک ہوتا ہے سریہ، سریہ اس جماعت کو کہا جاتا ہے صحابہ کرام کی جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہم کے لیے، کسی جہاد کے لیے روانہ کیا اور خود ان کے ساتھ تشریف نہیں لے گئے۔ علامہ واقدی کے بقول سرایہ کی تعداد 47 ہے، بعض حضرات نے اس کی تعداد 60 تک بھی لکھی ہے۔ تو بہرحال اس سے غزوہ تبوک مراد ہے، جیسے آگے بخاری کی روایت میں غزوہ تبوک کی تصریح ہے۔ تو غزوہ تبوک میں گویا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ فقال، آپ نے فرمایا، ان بالمدینۃ لرجالا ما سرتم مسیرا، بے شک مدینہ میں، مدینہ کا لفظ اگر الف لام کے بغیر آئے تو عربی لغت میں اس کا معنی ہوتا ہے شہر، کوئی خاص شہر مراد نہیں ہوتا بلکہ مطلقاً کسی بھی شہر کو مدینہ کہا جاتا ہے۔ لیکن جب الف لام کے ساتھ آئے المدینہ تو پھر اس سے مدینۃ المنورہ وہ مراد ہوتا ہے جس کا پہلا نام یثرب تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام المدینہ رکھا تھا، تو اس سے وہ مراد ہوتا ہے۔ تو مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ہیں، لرجالن، رجل کی جمع ہے، رجل مرد کو کہا جاتا ہے، رجالن بہت سارے مرد، تو بہت سارے لوگ ہیں، ما سرتم مسیرن، سارا یسیر سیرن کے معنی ہوتے ہیں چلنے کے، راستہ طے کرنے کے، نکلنے کے، تو تم نہیں چلے، کوئی چلنا یعنی کوئی تھوڑی سی مسافت بھی تم نے نہیں طے کی، ولا قطعتم وادیاً، اور نہ تم نے کوئی وادی قطع کی۔ وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان کا جو بڑا راستہ ہوتا ہے جس میں پانی بھی بہتا ہے جب بارشیں ہوتی ہیں، اس کو وادی کہا جاتا ہے، اور تم نے کوئی وادی طے نہیں کی، الا کانوا معکم، مگر وہ جو مدینہ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ تمہارے ساتھ تھے، حبسہم المرض، ان کو مرض نے روک لیا تھا، وہ معذور تھے اس لیے جہاد میں ہمارے ساتھ نہیں نکلے، تو ان کی نیت تھی اللہ کے راستے میں نکلنے کی۔ تو دیکھیے کہ یہاں نیت ہے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عمل گویا لکھا جا رہا ہے اور نامہ اعمال میں محفوظ ہو رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اچھے کام کی نیت اگر کر لی جائے اور کسی عذر کی وجہ سے وہ نہ کر سکے تو اس کا اجر ملتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی اقامت کی حالت میں اپنے وطن میں، اپنی جگہ میں، اپنی قیام گاہ میں جو عبادات کرنے کا عادی ہوتا ہے، پھر وہ سفر کی وجہ سے وہ عبادات نہیں کر سکتا یا مرض کی وجہ سے وہ عبادات نہیں کر سکتا، تو وہ عبادات اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ایک آدمی عبادت کر نہیں رہا لیکن اس کی نیت تھی کرنے کی اور کسی عذر کی وجہ سے نہیں کر سکا تو نامہ اعمال میں ثواب لکھا گیا۔ سبحان اللہ۔ الا شرکوکم، وفی روایت الا شریکوکم فی الاجر، اور ایک روایت میں الفاظ وہ الا کانوا معکم کی بجائے الا شریکوکم فی الاجر کے ہیں، مگر وہ تمہارے ساتھ اجر جہاد میں شریک ہیں چونکہ ان کی نیت تھی۔ ورواه البخاری عن انس رضی اللہ عنہ قال رجعنا من غزوة تبوک مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، بخاری نے اس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے اور اس طرح روایت کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوٹ رہے تھے، فقال، تو آپ نے فرمایا، ان اقواما خلفنا بالمدینۃ ما سلکنا شعبا ولا وادیا الا وهم معنا حبسهم العذر، بہت سارے لوگ وہ ہمارے پیچھے مدینہ منورہ میں ایسے ہیں کہ ما سلکنا شعبا، ہم نے کوئی گھاٹی طے نہیں کی، ہم کوئی گھاٹی نہیں چلے۔ گھاٹی شعب اس دو پہاڑوں کے درمیان کے راستے کو کہا جاتا ہے، تو ہم نے کوئی گھاٹی ہم نے عبور نہیں کی، ولا وادین، اور نہ کوئی وادی ہم نے طے کی، الا وهم معنا، مگر یہ کہ وہ ہمارے ساتھ تھے، حبسهم العذر،
ان کو عذر نے روک رکھا تھا۔ عذر اس دلیل اور حجت کو کہا جاتا ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو معذور ظاہر کرنے کے لیے پیش کرتا ہے، تو کوئی عذر ہو، مرض کا عذر ہو، دوسرا کوئی عذر ہو، تو اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ روایتیں بخاری اور مسلم کی ہیں، ایک ہی غزوہ سے متعلق ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں جانے کے لیے صراحتاً دعوت دی۔ عام طور پر آپ کا طریقہ کسی جہاد کے لیے جانے کے سلسلے میں ایسا تھا کہ آپ صراحت نہیں کرتے تھے کہ کس طرف جانا ہے، آپ ہمیشہ اس کو مخفی رکھتے تھے تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے اور کوئی راز فاش نہ ہو اور جہاد کو نقصان نہ پہنچے۔ لیکن غزوہ تبوک بہت ہی سخت حالات میں سن 9 ہجری میں پیش آیا۔ کیسر روم نے 1 لاکھ کا لشکر تیار کر کے مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے مناسب سمجھا کہ اس کی بجائے کہ وہ حملہ کرے مدینہ منورہ پر، ہم شام کی سرحد جو کیسر روم کے ملک کے ساتھ لگتی تھی، تو وہ وہاں تک آ چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر اس کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا۔ سخت گرمی کا موسم تھا، فصلیں پکی ہوئی تھیں، فصلیں اتارنے کا وقت تھا، تو آپ نے دعوت دی اور صراحتاً دعوت دی، اور یہ فرمایا کہ جو بھی چل سکتا ہو، جس کا کوئی عذر نہ ہو، وہ ہمارے ساتھ چلے۔ چنانچہ تاکہ یہ اعلان اس لیے آپ نے صراحتاً کیا تاکہ لوگ اس مقابلے کی شدت کا احساس کر سکیں اور اچھی طرح تیاری کر کے نکلیں۔ جب آپ نے یہ دعوت دی تو 4 قسم کی جماعتیں بن گئی۔ ایک تو وہ جان نثار صحابہ تھے جنہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، فصلیں پکی ہوئی ہیں، ہماری کمائی کا وقت ہے، پورے سال کا گزر انہی فصلوں کی پیداوار پر ہوتا ہے، اور یہ مشکل ہے، کچھ نہیں پیش نظر رکھا، بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا۔ اور ان میں ایسے خوش قسمت اور خوش نصیب لوگ بھی تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، جنہوں نے اپنے گھر کی کل کائنات لا کر دربار رسالت میں پیش کر دی، جو کچھ تھا وہ سارا لے آئے۔ آپ نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا ترکت اللہ و رسولہ، گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، باقی کچھ چیز چھوڑ کر نہیں آیا، ساری چیزیں لے کر آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آئے۔ آپ نے فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آدھا آپ کے دربار میں لایا ہوں اور آدھا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا مال پیش کیا کہ آپ اپنے دامن میں وہ لیے ہوئے ہیں اور ہاتھ ڈال کر اس کو ہلا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ عثمان آج کے بعد اگر کوئی نیکی نہ بھی کرے نا، تو یہ مال جتنا اس نے اس مشکل وقت میں پیش کیا، یہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو ایک تو جماعت یہ تھی جان نثار صحابہ کرام کی، جو ہر قسم کی مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے غزوہ کے لیے، جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ دوسری جماعت ان منافقین کی تھی کہ جو بغیر کسی عذر کے بیٹھے رہے، اور تیسری جماعت ان لوگوں کی تھی دیہات کے رہنے والے، وہ بھی منافقین ہی تھے، لیکن وہ آ کر عذر پیش کر رہے تھے، جھوٹے بہانے بنا کر آپ سے اجازت طلب کر رہے تھے، رخصت طلب کر رہے تھے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ، عذر تراشنے والے وہ آپ کے پاس آئے، دیہاتیوں میں سے جو عذر تراشنے والے تھے وہ آئے، لِيُؤْذَنَ لَهُمْ، تاکہ انہیں اجازت دے دی جائے، انہیں رخصت دے دی جائے۔ تو یہ تھے، اور دوسرا منافقین کا گروہ جو تھا وہ عذر نہیں پیش کر رہا تھا، ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے جھوٹ بولا، ایمان کا جھوٹا دعویٰ کیا اور یہ کہا کہ ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، وہ جھوٹے تھے۔ یہ ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ساتھ جھوٹ بولنا بھی قرار دے رہے ہیں کہ رسول کے ساتھ جھوٹ بولنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے ساتھ جھوٹ بولنا۔ تو یہ بھی بیٹھے رہے اور جہاد میں نہیں گئے۔ تو دوسری جماعت ان منافقین کی تھی کہ ان میں سے کچھ عذر تراش رہے تھے اور کچھ عذر تراشے بغیر چپکے سے بیٹھے ہوئے تھے، جہاد کے لیے نکل نہیں رہے تھے۔ اور یہ کچھ عذر تراشنے والوں کی تعداد بعض حضرات نے 80 تک لکھی ہے۔ تو دوسری جماعت یہ تھی، اور تیسری جماعت وہ
کچھ صحابہ کرام 3 صحابہ کرام ایسے تھے کہ جن کا کوئی عذر نہیں تھا، لیکن وہ سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، جن میں حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ حضرات تھے۔ جو دوسرے 2 تھے، حضرت ہلال بن امیہ، حضرت مرارہ بن ربیع، یہ تھوڑی بڑی عمر کے تھے، ضعیف تھے، لیکن حضرت کعب بن مالک جوان تھے، صحت مند تھے، اور انہوں نے 2 سواریاں بھی خرید رکھی تھیں۔ نکلنے کا ارادہ تھا، لیکن سستی کرتے رہے کہ بس آج سامان جہاد خریدوں گا، کل خریدوں گا، آج تیاری کروں گا، کل تیاری کروں گا، یہی کرتے کرتے قافلہ نکل گیا۔ پھر بھی سستی غالب رہی اور یہ کہا کہ بس میرے پاس سواری اچھی ہے، میں پیچھے پہنچ جاؤں گا۔ لیکن جب اتنے دن گزر گئے کہ ان کو یقین ہو گیا کہ میں نہیں پہنچ سکتا، تو ایسی صورت میں پھر وہ رہ گئے اور پریشان تو بہت ہوئے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی۔ اچھا، ایک بات اس سے پہلے میں یہ بھی کر دوں کہ ایک اور جماعت تھی کہ جن کا عذر مسلمانوں ہی کی، یہ چوتھی جماعت ہو جائے گی کہ مسلمانوں میں سے ایک جماعت تھی کہ جس کے آزار تھے، واقعتاً ان کے پاس جہاد میں نکلنے کے لیے سامان جہاد نہیں تھا، ان کے پاس سواری نہیں تھی، اور 700 کلومیٹر کا لمبا فاصلہ شدید گرمی کے موسم میں طے کرنا ممکن نہیں تھا، تو وہ معذور تھے۔ لیکن اس معذوری کے باوجود انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم تو معذور ہیں، ہمیں تو نکلنا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے، تو چپ کر کے بیٹھے رہیں۔ نہیں، وہ اس معذوری کے باوجود اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس سواری نہیں ہے، ہمارے پاس سامان جہاد نہیں ہے، آپ ہمارے لیے انتظام کر دیجئے تاکہ ہم آپ کے ساتھ نکل سکیں۔ یہ البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کل 7 افراد لکھے ہیں، ان میں ایک ابلا ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ وہ ساری رات مصلی پر کھڑے رہے، روتے رہے کہ یا اللہ، آپ نے جہاد کا حکم دیا، جہاد کی ترغیب دی، لیکن مجھے سامان جہاد نہیں دیا، میرے پاس سواری نہیں ہے۔ اور اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے اور ان سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں سواری مہیا کر دیجئے، آپ ہمارے لیے سامان دے دیجئے تاکہ ہم جہاد کے لیے نکل سکیں۔ لیکن اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ نے کوئی مال نہیں دیا، تو میں اس کے بدلے یہ کرتا ہوں کہ جس پر میرا کوئی حق ہے یا میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ صبح ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج رات کس نے صدقہ کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ دوسری مرتبہ آپ نے پوچھا کہ آج رات صدقہ کس نے کیا ہے؟ تو حضرت ابلا بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنا حال بتایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خوشخبری سنو کہ تمہارا صدقہ بطور زکوٰۃ قبول کر لیا گیا۔ تو یہ صحابہ کرام کے جذبات تھے۔ تو یہ 4 جماعتیں تھیں۔ یہ جو حضرت کعب بن مالک اور حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے تھے، ان پر پھر عتاب نازل ہوا۔ جب آپ واپس تشریف لاتے تھے کسی غزوہ سے تو آپ مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور وہیں لوگوں سے ملاقات کرتے تھے۔ آپ نماز پڑھ کر تشریف فرما ہوئے تو وہ جو منافقین تھے، جو عذر تراش کر آپ سے اجازت پہلے طلب کر رہے تھے اور آج آ کر بہانے بنا رہے ہیں کہ ہمارا یہ عذر تھا، ہمارا یہ عذر تھا، تو آپ خاموشی اختیار فرماتے تھے۔ وحی کے ذریعے سے سب پتہ تھا آپ کو کہ یہ منافقین ہیں، یہ جھوٹے بہانے گڑ رہے ہیں۔ لیکن حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بھی اگر چاہوں تو کوئی معقول عذر پیش کر کے وقتی طور پر میں آپ سے گویا جان چھڑا سکتا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میرا رب وحی کے ذریعے سے آپ کو حقیقت حال سے واقف کرا دے گا، اس لیے میں صاف صاف بتاتا ہوں کہ میرا کوئی عذر نہیں تھا، میں صرف سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گیا اور یہ خیال کیا کہ میں ابھی نکلوں گا، کل نکلوں گا، آج نکلوں گا۔ یہ کرتے کرتے آپ اتنی دور نکل گئے کہ پھر میں آپ کے ساتھ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے چونکہ سچ بولا ہے تو اس لیے تم اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ سلام کلام کرنے سے اور ان کے ساتھ لین دین کرنے سے منع فرما دیا۔ یہ اکیلے تھے تو بہت پریشان ہوئے، لیکن بعد میں ان کو پتہ چلا کہ ہلال بن امیہ اور اسی طریقے سے مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہیں، اور ان پر بھی اسی طرح کی پابندیاں عائد کی گئی ہیں، تو ان کو کچھ تسلی ہوئی کہ چلو میں اکیلا نہیں ہوں۔ لیکن 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی اور سورہ توبہ میں وہ آیات نازل ہوئی۔ تو یہ غزوہ تبوک کے موقع پر اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اور اس کے نتیجے میں یہ 4 جماعتیں بنی۔ لیکن جو بات کہنے کی ہے اور جو اس حدیث سے سبق ہمیں ملتا ہے، جو بڑا ایک حقیقت واضح ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ صرف نیت کرنے سے اتنے بڑے بڑے اعمال کا ثواب آدمی کو مل جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی بہت بڑے بڑے اعمال کرے، وہ ساری رات مسلح پر کھڑا رہے، وہ جہاد میں حصہ لے، وہ کروڑوں روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، وہ جہاد بھی کرے، لیکن اخلاص نیت نہ ہو تو نہ صرف یہ کہ اسے اجر نہیں ملتا، بلکہ ریاکاری کی وجہ سے اس پر وبال ہوگا، اس پر سزا ملے گی۔ ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے اور خلاصتاً مختصراً وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ آخرت میں سب سے پہلے جو لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے وہ 3 لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا کہ ایک تو وہ عالم ہوگا کہ جس نے اللہ کے لیے قرآن کریم نہیں پڑھا ہوگا، دینی علوم حاصل نہیں کیے ہوں گے، بلکہ اپنا مرتبہ لوگوں کے سامنے بڑا بنانے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، لوگ مجھے کہیں کہ یہ کتنا بڑا عالم ہے، اس لیے علم سیکھا ہوگا اور اس لیے وہ بیان کرتا ہوگا، تو آخرت میں اسے اٹھایا جائے گا اور انعامات یاد دلائے جائیں گے، ہم نے علم دیا، ہم نے یہ نعمت دی، ہم نے یہ نعمت دی، بتاؤ تم نے کیا کیا؟ تو کہے گا کہ میں نے ساری زندگی علم پڑھایا اور آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا۔ تو فرمایا جائے گا کہ کذبا، جھوٹ بولتا ہے، یہ اس لیے کیا تھا لیقال انہ عالم، لیقال انہ قاری فقد قیل، یہ تو اس لیے تم نے کیا تھا تاکہ یہ کہا جائے دیکھو کتنا بڑا عالم ہے، دیکھو کتنا بڑا قاری ہے۔ وہ تو کہا جا چکا، لہذا حکم ہوگا کہ اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دو۔ اسی طریقے سے دوسرے 2 لوگ بھی ہیں، ان میں سے ایک سخی ہوگا جو مال خرچ کرتا ہوگا، جو بہت زیادہ سخاوت کرتا ہوگا، لیکن اس کی بھی نیت ٹھیک نہیں ہوگی۔ پوچھا جائے گا ہم نے یہ نعمتیں دیں، یہ نعمتیں دیں، تم نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے مال خرچ کیا، میں نے کوئی خیر کا راستہ ایسا نہیں دیکھا کہ جس میں نے خرچ نہ کیا ہو، ہر بھلائی میں خرچ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، یہ اس لیے کیا تھا تاکہ کہا جائے کہ انہ جواد، یہ کتنا سخی ہے، کتنی جود کرتا ہے، کتنی سخاوت کرتا ہے، اور وہ دنیا میں کہا جا چکا، لہذا آج تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے ریاکاری سے اور دنیا کے کسی مفاد کو پیش نظر رکھ کر نیک اعمال کرنے سے، واعظ و نصیحت کرنے سے، درس و تدریس سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں اب اخلاص کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ سارے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔